نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنی زندگی میں اس بار پھر ماہ میلاد حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیا، اور ہم اس وقت آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کے مہینے میں سانس لے رہے ہیں۔ میں نے محترم المقام پیر طریقت حضرت خواجہ غلام قطب الدین صاحب فریدی کے ارشاد پر اور ان کے تقاضے پر یہاں حاضر ہونا، یہ آج کی دوپہر کا کھانا، طعام مولد میلاد پاک کا یہ کھانا اور محفل سماع میں شرکت، وہ میں نے قبول کر لی تھی، اور انہوں نے لالچ بھی مجھے محفل سماع کا دیا تھا۔ تو اس میں شک نہیں ہے کہ آپ نے بارہا کئی دن فرمایا خطاب کے لیے، میں معذرت کرتا رہا، اس لیے کہ دن چھوٹے ہیں، تو خطاب تو آدمی کرتا ہے مگر سماع کا موقع، بولنے کا موقع ملتا رہتا ہے مگر سننے کا کم ملتا ہے۔ تو میں نے چاہا اس سے اچھا سننا اور کیا ہوگا کہ الحاج مہر علی خان، الحاج شیر علی خان بولیں اور ہم سنیں، تو میں نے اس لیے پھر معذرت کی تھی خطاب سے۔ اب میں آپ کی محترم خواجہ صاحب دامت برکات ان کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے خانوادہ اور ان کے مبارک سلسلے کے دوام، بقا اور فروغ ترقی کے لیے ہمیشہ دعا مانگتا ہوں۔ اب آپ نے فرمایا ہے تو میں ایک آیت کریمہ پڑھ دیتا ہوں اور ایک حدیث پاک، صرف چونکہ وقت زیادہ نہیں، پھر عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے اور اس کو وقت کے اندر پڑھنا ہے، اچھے وقت میں، تو جتنا وقت ہے اتنا کلام سن لیں گے۔ یہ آیہ کریمہ اور یہ حدیث پاک جو سنا رہا ہوں، یہ دو اور بھی ہیں، مگر یہ ایک ایسی آیت ہے جس سے میں سماع کی اصل کو اخذ کرتا ہوں۔ سماع کی اصل کو، دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے ہیئت، کسی چیز کی حالت، اس کی ہیئت اور حالت میں کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس ہیئت اور حالت پر گفتگو نہیں کر رہا۔ جو اس کی ہیئت ہے اور حالت ہے، اس پر میں نے ایک 1000 صفحے کی کتاب لکھی ہے، سماع پر اور اس کے اندر وجد پر اور رقص و سرور پر، وہ حدیث پاک کی کتاب ہے، وہ بھی چھپی نہیں ہے، وہ مطبوعات کے جو زیر طبع کتب کے سلسلے میں پڑھی ہوئی ہے اپنی باری کے انتظار میں، لیکن جو اصل ہے، روٹ سماع کی، وہ اس آیت کریمہ سے اخذ کرتا ہوں، اور آگے ایک حدیث پاک آ رہی ہے، اس میں آقا علیہ السلام کا حکم ہے، فرمان ہے، تو اس سے اخذ کرتا ہوں۔ اس لیے میں اپنا مشرب وسیع رکھتا ہوں، جس میں تمام اذواق کی، ہر قسم کے ذوق کی نہ صرف گنجائش ہوتی ہے بلکہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دین جامع الاذواق ہے، دین تمام قسموں کے اذواق، ذوق جو ہوتے ہیں ان کا مجموعہ ہے۔ آیت کریمہ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ، وہ لوگ جو قول کو سنتے ہیں، قول قوالی کا مادہ ہے، قال یقول قول، اس قول سے قوالی نکلی ہے، قوال قول سے نکلا ہے، اور یہ قوال کا لفظ اور یہ پاکستان اور ہندوستان کا پیدا کردہ نہیں ہے، یہ تابعین، اتباع التابعین کے زمانے میں آقا علیہ السلام کے 100 سال کے بعد کے عرصے میں وہ جو ائمہ سلف صالحین تھے، ان کی بہت دقیق کتب اور ذخائر مطالعہ کرنے سے ان کے ہاں بھی قوال کا لفظ ملتا ہے۔
اس کی شکل، اس کی حیت کیا تھی، وہ یقیناً مختلف ہوگی۔ زمانوں کے ساتھ ساتھ کلچر بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، تقاضے اور شؤون بدلتی ہیں، وہ بدلتی رہتی ہیں، مگر اصل کی بات کر رہا ہوں، اوریجن۔ تو قرآن مجید میں فرمایا گیا وہ لوگ یستمعون القول، جو قول کو سنتے ہیں، قول کو سنتے ہیں۔ اب عام مفسرین نے جو ائمہ تفسیر ہیں، انہوں نے یہاں القول سے مراد قرآن مجید لیا۔ میں اپنے آپ کو چونکہ مفسرین ہوں، محدثین ہوں، فقہا ہوں، مجتہدین ہوں، ائمہ ہوں، اسلاف اور اکابر ہوں، ان کا ایک ادنا سا شاگرد، اکتساب فیض کرنے والا اور ان کے علم کی دھول سے برکت لینے والا، یہی کچھ سمجھتا ہوں۔ ہمارا نہ یہ دعویٰ ہے نہ یہ حقیقت ہے کہ ہم ان کے مرتبے کے لوگ نہیں ہیں، ہم اکتساب فیض کرنے والے ہیں۔ انہوں نے علم کی جو دھول دی اس میں سے لیتے ہیں، یہ بات اپنی جگہ ہے، مگر ان اکابر سے حاصل ہونے والی برکتوں کی وجہ سے کبھی کبھی تفسیر کا باب ہو یا شرح حدیث کا باب ہو یا شرح فقہ کا باب ہو، علوم میں استنباط میں، استخراج میں، معانی کو اخذ کرنے میں کبھی کبھی میں قرآن و سنت کے اصولوں کے تحت رہتے ہوئے ایسی شرح اور تفسیر بھی کر لیتا ہوں اور پوری زندگی کرتا رہا ہوں، اور اس کو منع نہیں سمجھتا اپنے اوپر، جو ان مفسرین اور بزرگوں کے قول یا رائے سے تو مختلف ہوتی ہے مگر قرآن و سنت کے اصولوں کے تابع ہوتی ہے۔ تو یعنی میں ذرا مختلف بات بھی کر لیتا ہوں جو پہلے کتابوں میں نہیں آئی، اور یہ طریقہ ان بزرگوں کا بھی تھا۔ وہ اپنے سے پہلے دوروں کے بزرگوں سے بھی مختلف نئی بات کرتے تھے۔ اگر نئی بات کرنا روک دیا گیا ہوتا تو علم کبھی آگے ہی نہ بڑھتا۔ اب جب شیخ اکبر کو پڑھیں تو ایسی ہزاروں لاکھوں باتیں وہ کہتے ہیں جو ان سے پہلوں نے نہیں کہی تھی۔ اسی طرح عدد پہ گننے لگیں تو سینکڑوں اکابر ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے ایسی باتیں کہیں جو ان سے پہلے بزرگوں نے نہیں کی تھیں۔ کیونکہ نئی بات کہی تو نئی بات کہنا گستاخی نہیں ہوتی اور بزرگوں کے معمول کے بھی خلاف نہیں ہوتا، چونکہ ان کا اپنا عمل بھی ایسے رہا۔ اور یہ آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے، یہ آقا علیہ السلام کا معجزہ کہ حضور کے دین میں سے ہر دور کے مطابق نئی سے نئے موتی اور جوہر اور ہیرے نکلتے رہیں گے اور نکلتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے۔ یہی آقا علیہ السلام کے عطا کردہ علم کا دوام ہے، یہ معجزہ ہے آقا علیہ السلام۔ تو میں نے اس لیے یہ بات کہہ دی کہ جو میں آگے کہنے لگا ہوں اس سے کسی کو، صاحب علم کو، یہ مسئلہ پیش نہ ہو جائے کہ یہ تو کسی نے یہ لکھا ہی نہیں ہے تو یہ کیا بات میں نے نکال دی۔ اس لیے میں نے کہا کہ مفسرین نے عام طور پر الذین یستمعون القول سے مراد قرآن مجید لیا ہے، تو وہ تفسیر حق ہے، وہ تفسیر اس کو ہم پہلے نمبر کے، پہلے درجے کی تفسیر کا رتبہ دیں کہ وہ پہلے درجے کی ہے۔ تو ہر کوئی بھئی پہلے درجے میں تو نہیں نا پاس ہوتا، کوئی سیکنڈ ڈویژن میں بھی ہوتا ہے، کوئی تھرڈ ڈویژن میں بھی ہوتا ہے، پاس تو اس کے بعد بھی ہوتے رہتے ہیں نا۔ تو یہ تفسیر فرسٹ گریڈ کی ہو گئی تو اس کے بعد بی گریڈ کی بھی تو گنجائش پاس ہونے والوں میں ہی ہے نا، اور سی گریڈ کی بھی گنجائش پاس ہونے والوں میں بھی ہے جی۔ تو اب جو میں تفسیر میں کر رہا ہوں اس کو گریڈ بی میں رکھ لیں گے، جو ائمہ تفسیر نے کی بڑوں نے وہ گریڈ اے میں ہے، تو گریڈ بی بھی سٹل بندے کو پاس کرتا ہے۔ تو اب الذین یستمعون القول، اب میں وجہ بھی سمجھاتا ہوں کہ کیوں میں نے اس کو سما کی اصل بنایا، کیونکہ آگے کلمہ آیا ہے وہ لوگ جو قول کو سنتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، احسنہ مضاف مضاف الیہ ہے کہ اس میں سے جو بہتر ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں کا ادب قائم ہو تو ان کی تفسیر درجہ اول میں ہو گئی، ہم تو نیچے درجے کی کر رہے ہیں تفسیر۔ میرا مبدأ جو ہے، دلیل میرے ہاں وہ یہ ہے کہ آگے جو فرمایا کہ قول کو سنتے ہیں، سماع کرتے ہیں قول کا،
اور اس میں سے جو اس کا اچھا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اگر میں اس سے مراد صرف قرآن لوں تو قرآن میں تو سارا ہی اچھا ہے، یہ کہ اس میں سے جو اچھا ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن تو الحمد سے والناس تک سارا اچھا ہے۔ احسنہ، اس میں اضافت ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، کہ اس کا جو اچھا حصہ ہے اس میں سے جو اچھا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس کا پتہ یہ چلا کہ قول سے مراد قرآن تو ہے ہی، مگر اس قول میں علاوہ از قرآن وہ کچھ بھی شامل ہے جس کا سما ہوتا ہے اور سارا اچھا نہیں ہوتا۔ سارا اچھا، کیونکہ احسانہ اس میں سے جو اچھا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو آپ سوچیں گے تو جو اچھا نہیں وہ کیا ہوا؟ ہاں وہ سن لیں، لفظ ہے یتبعون، پیروی کرتے ہیں، یعنی عمل کرتے ہیں۔ عمل اس میں سے اس چیز پر کیا جاتا ہے جو عمل کے قابل ہو۔ تو جو عمل کے قابل ہوتی ہے وہ اعضاء کے عمل میں، حرکت میں آ جاتی ہے۔ تو کچھ عمل کے لیے جو ہوتا ہے اس پہ عمل کر لیتے ہیں، کچھ ذہن میں رکھنے کے قابل ہوتا ہے اس کو وہاں رکھ لیتے ہیں، کچھ دل کو ذوق دینے کے قابل ہوتا ہے وہ دل کو ذوق اور کیف دے دیتے ہیں، کچھ جھومنے اور سرور لینے کے قابل ہوتا ہے اس سے کیف و سرور لے لیتے ہیں۔ جو حصہ عمل کے قابل ہوتا ہے اس کی عملاً پیروی کرتے ہیں۔ تو اس کو مبدأ استدلال کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے میں جو سما ہے تو سماع احسن، تو اس کی اصل میں اس آیت سے اخذ کرتا ہوں۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب حدیث پاک، اگر حدیث پاک سے تائید مل جائے، قرآن مجید کا ایک مفہوم کسی مفسر نے، کسی نے اخذ کیا، قرآن مجید کے کسی طالب علم نے اخذ کیا اور اس کی تائید پھر حدیث سے اس کی اصل کی مل جائے تو وہ پھر اخذ کیے ہوئے مفہوم کو اور تقویت دیتا ہے۔ تو صحیح بخاری شریف میں ہے اور مسلم شریف میں بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ عید کے دن تھے، آقا علیہ السلام گھر میں چادر مبارک تان کے لیٹ کے آرام فرماتے، سوئے نہیں تھے، لیٹے ہوئے دراز تھے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں قبیلہ انصار کی، انصاری کچھ بچیاں آئیں دو، اور دف بھی ساتھ لائیں۔ تو وہ انصار کے تاریخی نغمے، انصار کی تاریخ کے بعاث کے، ان کی جنگیں ہوتی تھیں تو جمع مردی شجاعت کے نغمے اور ان کے ایک ثقافتی کلام تھے، وہ پڑھ رہی تھی، ان کو گا رہی تھی اور دف بجا رہی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی تھی، اور آقا علیہ السلام چارپائی پہ چادر اوڑھ کے آرام فرماتے۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ آپ نے جب دیکھا ان کو گاتے اور دف بجاتے تو آپ ناراض ہوئے، اور ناراض ہو کے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا گھر اور یہ شیطانی مزامیر، یہ گانا بجانا آقا علیہ السلام کے گھر میں، شیطانی گانا، یہ لفظ بولے۔ وہ ڈر گئیں، انہوں نے دف بند کر دی اور چپ کر کے سہم کے بیٹھ گئیں۔ جب اتنی بات ہوئی تو آقا علیہ السلام نے کپڑا چادر مبارک چہرہ اقدس سے ہٹا لی اور مڑ کے دیکھا اور کہا ابو بکر، یہ ہمارے عید کے دن ہیں اور عید کے دن خوشی کی ہوتے ہیں، انہیں چھوڑ دو، مت روکو، پڑھنے دو۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا بھی سنت ہے، چونکہ وہ خلفائے راشدین میں اول ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو انہوں نے جو کہا وہ بھی حضور کی سنت کا حصہ ہے، وہ بھی سنت ہوا۔ اور آقا علیہ السلام جو خاموش تھے اور پھر چادر ہٹا کے فرمایا کہ روکو نہیں، عید کے دن ہے، انہیں خوشی منا لینے دو، یہ بھی سنت صریحہ آ گئی، سنت صریحہ آ گئی۔ تو سیدنا صدیق اکبر کے منع کرنے کی سنت سے طریقہ نقش بندیہ نکلا، اور آقا علیہ السلام جو خاموش لیٹے ہوئے تھے، نہ منع فرما رہے تھے نہ اجازت دے رکھی تھی، مگر سن رہے تھے، اس سے طریقہ قادریہ اور سور وردیہ نکلا۔ اور جب فرمایا ان کو چھوڑ دو، منع نہ کرو، عید کے دن ہے، گا لینے دے، اس سے طریقہ چشتیہ نکلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو تمام سلاسل اس ایک حدیث سے نکلے۔ یا رسول اللہ، یا علی۔
तमाम सलासिल इसी हदीस पाक से निकले, वमा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और हम ये कहते हैं कि ये हमारे ईद के दिन है, हुजूर के मीलाद है, ईद के दिन है, और जब महबूब का जिक्र होता है वो लम्हा हमारा लम्हा ईद होता है।